اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد اللہ للہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کل کے درس میں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، جس کے بارے میں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے ساتھ اجتماع کرنا، بیٹھنا اور ان کے لیے کھانا پکانا، کھانا بنانا اور کھانا بنا کر کے کھانا، اس کو نیاحہ کے اندر، نوحہ کے اندر شمار کیا کرتے تھے۔ کننا سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور کننا جب عام طور پہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا ہے، کہ عام طور پہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اگر چلیے اس سے یہ مراد نہیں لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو کم سے کم یہ اجماع کے اوپر دلالت کرے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس بات کے اوپر اجماع ہو گیا تھا کہ وہ لوگ میت کے گھر میں اکٹھا ہونا اور کھانا بنا کر کے کھانا، اس کو وہ لوگ نوحہ شمار کیا کرتے تھے، نیاحہ کے اندر اس کو شمار کیا کرتے تھے۔ اور اگر صحابہ کرام کا اجماع بھی اس کو مانتے ہیں تو وہ حجت ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، چاہے کننا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہو، اور یہی زیادہ صحیح ہے، اور اگر کننا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا زمانہ مراد ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ مراد ہو، تو یہ اجماع کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع جو ہے یہ حجت ہے۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت، میت کے گھر والوں کے ساتھ اجتماع کرنا، ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھنا، اس کی دو صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے ساتھ اجتماع کرنا ان کو ان کی تعزیت کے لیے نہیں ہو، بلکہ میت ہوا ہے، اب لوگ جا کر کے رواج ہے کہ سب اکٹھا ہو کر کے بیٹھتے ہیں، اس کے گھر میں جماوڑا لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر کے بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسا کرنا یہ یہاں پہ مراد ہے، اور اس سے مراد نوحہ ہے۔ بغیر کام کے میت کے گھر میں صرف میت کی وجہ سے جا کر کے جماوڑا لگا کر کے بیٹھنا، صبح سے لے کر کے شام تک ان کے ساتھ رہنا اور ان کے گھر میں جم کر کے بیٹھنا، یہ نوحہ کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے پاس جایا جائے
تعزیت کے لیے جایا جائے، جو مشروع تعزیت ہے، اور تعزیت کے معنی اہل میت سے تسلی اور تشفی اور ان کے صبر و ثبات کی نصیحت ان کو کرنا اور ان کو رہنمائی کرنا کہ صبر کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کرے گا، اللہ رب العالمین نے یہ مصیبت آپ کو دی ہے، اس سے بہتر بدلہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس طرح کی چیزیں بیان کرنا، اس طرح کی چیزیں بتانا، یہ کہنے کے لیے اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور وہاں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد وہاں سے نکل کر کے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے گھر ایک دوسرے سے دور ہوا کرتے ہیں، مسافات دور ہو گئے، یہاں تک کہ اگر جس کے سے آپ جا رہے ہیں تعزیت کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پر نہ بیٹھے اور آپ اس سے ملاقات کرنے کا موقع آپ کو وہ نہ دے تو آپ یہاں سے لے کر وہاں تک اس کو ڈھونڈتے رہیں، تلاشتے رہیں، تو یہ ملاقات کرنے والوں کے لیے دقت اور پریشانی ہے۔ لہذا وہ اگر کسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں، تسلی تشفی کے کلمات کہہ کر کے واپس آتے ہیں، تو علماء کا ایک طبقہ، بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایسا جائز ہے، لیکن بعض مشائخ اس سے بھی منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی مت کرو، جو جس کو جہاں ملاقات ہو جائے وہ تعزیت کر لے، اور اس کے لیے ایک جگہ پر بیٹھنا، لوگوں کا وہاں پر آنا، ان سے ملاقات کرنا، یہ سب نوحہ کے اندر شامل مانتے ہیں، اور یہ چیز وہ شریعت کے مخالفت مانتے ہیں اور یہ چیز، اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ جو میت کے گھر والوں کے ساتھ اجتماع کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہر روز آنا جانا کرتے ہیں، میت کی تعریف کرتے ہیں، فلانا ماشاءاللہ آج تک لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں، آج تک لوگوں کے ذہن سے، اس کے دماغ سے اس کے مرے ہوئے 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا، لیکن لوگ اس کو بھول نہیں پائے۔ اس طرح کی چیزیں بیان کرنا، ایسا کہنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ سب نوحہ کے اندر ہے۔ جائز کیا ہے کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد اس سے تعزیت کے کلمات کہیے، اللہ تعالیٰ عظم اللہ اجرکم وجبر کسرکم، آپ کے نقصان کو اللہ رب العالمین پورا کرے، آپ کے اجر کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کرے، یہ سب کہا کہ صبر کیجئے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صبر کیجئے، یہ سب نصیحت وصیت کے کلمات اس کو کہا کر کے وہاں سے آدمی جتنا جلدی ہو سکے لوٹ آئے، چلا آئے، وہاں زیادہ دیر تک بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ بعض لوگ حقیقت میں تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ تعزیت اہل میت کے اوپر مصیبت بن جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ اپنا اپنا تعزیت کر کے جس کا جہاں مکان ہے، جس کا جہاں گھر ہے، لوٹنے کی کوشش کریں۔ اب وہاں وہ ٹھہر جاتے ہیں، اب میت والے اس کے کھانے کا انتظام کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور دوسری چیزیں کرنے کے انتظام میں رہتے ہیں، اس کی سہولت، اس کی آسانی کو دیکھنے کے انتظام میں رہتے ہیں، تو ایک تو ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی لاحق ہے ان کو، اوپر سے آپ ان کی پریشانیوں کے اندر یہ اضافہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے چیزیں کرنا، اس طرح کے اعمال کرنا، یہ کسی حد تک جائز، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ صبح گئے اور شام تک اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لوگ تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی رعایت میں وہ لوگ جا نہیں رہے ہیں آرام کرنے کے لیے، اور کھل کر کے کہہ بھی نہیں رہے ہیں کہ اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیے، آپ کے ساتھ وہ بھی جھیل رہے ہیں، تو ایسا کرنا یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ، یعنی ان عزا کے ایام میں تسلی اور تشفی کے کلمات کہنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، ان ایام میں کھانا بنانا اور بنا کر کے کھلانا، یہ کیا ہے؟ اس کی 2 حالت ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ میت والے اپنے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں، عام طور پر جیسے ان کے گھر میں کھانا روز بنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن موت کے سبب سے بنا رہے ہیں کھانا، کہ آئیے دوپہر کا کھانا آپ یہاں کھائیے، کوئی کہے عشاء کا کھانا یہاں کھائیے، کوئی کہے نہیں صبح کا ناشتہ یہاں کھائیے، تو یہ سب کے سب حرام ہے اور نوحہ کے اندر داخل ہے، اور نوحہ یہ گناہ کبیرہ میں سے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہے۔ تاہم
کل جیسے ہم نے وضاحت کی تھی کہ کہیں دور دراز سے میت کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کے پڑوسی ان کے رشتہ دار 2-4 مل کر کے اگر ان کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں، کہیں ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، کھانا وہ لوگ نہیں کھا سکیں گے، کھانے کے وقت پہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر کھانا وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ اس کا خرچہ میت کے گھر والوں کے کندھے پہ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے طرف سے یہ کھانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے آس پاس کے لوگ، پڑوسی والے لوگ اس کا انتظام کر دیں یہاں تک کہ اس کی اجازت ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی حاضر ہوا ہے وہ حاضر ہو کر کے اس کو کھا لے سکتا ہے اگر باہر سے وہ آیا ہے تو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پتہ یہ چلا شیخ یہ دوسری قسم ہے، شیخ یہ تو دوسری قسم ہے جو مطلب میت کے یہاں دعوت دینے کا، وہ تھوڑا پھر سے سمجھا دیجیے نا، جو الگ الگ گھر سے ایک ایک ٹائم کا جو کھانے کا دعوت ملتا ہے، یا پھر میت کے گھر والوں کو اگر آپ بھیج رہے ہیں کھانے کا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بنا کے اگر بھیج رہے ہیں، پڑوسی ہیں تو۔ میت یہ کہے کہ آج دوپہر کے کھانے کا ہم انتظام کر رہے ہیں، آپ لوگ آئیے ہمارے گھر میں، آج عشاء کے کھانے کا ہم انتظام کر رہے ہیں، آپ لوگ آئیے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں میت ہوا ہے، تعزیت کی محفل ہم جما رہے ہیں، بیٹھ کر کے گفتگو کریں گے، آئیے۔ یہ ہے نوحہ کے اندر۔ لیکن میت کے گھر والے اپنے غم سے نڈالیں، اس کے پڑوسی والے، اگل بغل والے لوگ کھانا بنا کر کے اس کے گھر میں کوئی ظہر کا بھیج دیا، کوئی عصر کا، کوئی عشاء کا بھیج دیا، کوئی فجر کا بھیج دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہی معاملہ ہے۔ جی چلیں اس کے بعد آگے کی روایت پڑھیے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ جو شخص صدمے کے وقت چہرے پر 2 ہتھڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جہالت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں۔ محمد سے نہیں۔ ولہما سے مراد بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو تھپڑ مارے، ضرب الخدود، چہرے کو تھپڑ مارے، اور کراہیت کے اظہار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، وشق الجیوب، اور اسی طرح سے گرہبان پھاڑے، کپڑا چاک کرے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے، جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ولہما سے مراد بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، لیس منا، کیا معنی لیس منا کا؟ لیس علی طریقتنا، وہ شخص ہمارے طریقے میں نہیں ہے، وہ شخص ہماری سنت میں نہیں ہے، وہ شخص ہمارے منہج کے اوپر نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیس منا سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اس کا طریقہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس کا منہج، اس کا یہ کام اسلامی کام نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ اور یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو دائرے اسلام سے آدمی خارج کر دے، بلکہ اس سے طریقہ اور سنت مراد ہے، اور طریقہ اور سنت کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کام کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن الخامشہ وجہہا، وہ عورت جو اپنے چہرے کو نوچے، والشاقۃ جیبہا، اور جو اپنے گرہبان کو پھاڑے، والداعیہ بالویل والثبور، اور جو اپنے اوپر ہلاکت اور بربادی
کو पुकारे, हलाकत और बर्बादी की पुकार लगाए, गुहार लगाए, है ना, वो क्या है, उसके ऊपर लानत हो, उसके ऊपर लानत हो। इस हदीस को इब्ने माजा ने, इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको सही किया है, सही कहा है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल से लानत भेजी है, वलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूरी का परवाना और सर्टिफिकेट उसको सुनाया है, ये तीन चीजें, ये सब के सब सब्र के मुनाफी चीज है, जो अफ़आल के अंदर दाखिल है, जिसको इंसान करता है, जिसको इंसान करता है। अब आइए, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद, यानी मुसीबत के नाजिल होने के बाद जो अपने गालों के ऊपर, सर के गाल में थप्पड़ मारे या नोचे, चेहरे को नोचे, चेहरे को जख्मी करे, खून आलूद करे अपने हाथों से, और इसमें मर्द और औरत दोनों दाखिल हैं जी। और इसमें सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि जिस्म का हर अज़्व दाखिल है, जिसको आदमी मुसीबत के वक्त और परेशानी के वक्त जिसको मारे, जैसे शिया वगैरह को, रवाफिज को देखिएगा कि वो मुसीबत और परेशानी की इजहार करने के लिए अपने पीठ को छल्ली करते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं। और कोई कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद, चेहरे को जो मारे, हम तो चेहरे को नहीं मार रहे हैं, हम पीठ को मार रहे हैं, तो क्या कहिएगा, चाहे चेहरा हो चाहे पीठ हो। अगर आपने अला वजह तसख्खुत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर से नाराजगी की इजहार के लिए ऐसा किया है, तो ऐसा करना हराम है, ऐसा करना हराम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूरी के असबाब में से एक सबब है, और कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, चाहे ये करने वाला कोई मर्द हो या ये करने वाला कोई औरत हो, चाहे कोई भी हो, मुसीबत और परेशानी के वक्त ये अमल नहीं कर सकते। उसके बाद कहा वशक्कल जुयूब, जेब कहते हैं जी, हम लोग आमतौर पे जेब कहते हैं जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं, एक माना जेब का ये भी है, उर्दू में जेब इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी जबान के अंदर जेब कहते हैं असल में उस कट को, यानी कपड़े में जिससे आदमी अपनी गर्दन को दाखिल करता है, जिससे आदमी गर्दन को दाखिल करता है और जहां बटन लगाता है, ये इसको कहते हैं जेब, है ना। तो आदमी आमतौर पे मुसीबत के वक्त क्या करता है, अपने गिरहबान को चाक करता है, गिरहबान को फाड़ता है, मुसीबत के वक्त कपड़े फाड़ता है, और कपड़ा यहीं से फाड़ना आसान होता है, तो इस वजह से इसका जिक्र किया। लेकिन कोई पर्दा फाड़ दे, कोई और कोई चीज फाड़े मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, तो ये सारी चीजें उसके अंदर दाखिल होंगी। पता ये चला कि जो अपने कपड़े को फाड़े मुसीबत के नाजिल होने के वक्त, चाहे उसका तरीका कोई भी हो, वो हराम है और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है, चाहे इसका करने वाला मर्द हो या उसका करने वाला औरत हो, कोई भी हो। मर्द है वो टोपी निकाल के फेंक रहा है या फाड़ रहा है टोपी को, या अपनी पगड़ी फाड़ रहा है, या अपने कपड़े को फाड़ रहा है, कुछ भी करने वाला, इस हुर्मत के अंदर वो दाखिल होगा और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। तीसरी चीज तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत के अंदर बयान किया गया, कहा वदआ बिदअवल जाहिलिया, और जाहिलियत की पुकारे। इससे मुराद क्या है, तो बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मैयत के ऊपर नौहा करना ये जाहिलियत के तरीकों में से एक तरीका है, और जो आदमी ऐसा करता है वो जाहिलियत की पुकारता है, या अपनी आवाज को इस तरह से बनाना जैसे अहले जाहिलियत, इस्लाम से कबल के लोग अपने मैयतों के ऊपर रोया करते थे, उस तरीका को, उस तर्ज को, उस रस्म को इख्तियार करते हुए मैयत के ऊपर रोना, है ना, मैयत के ऊपर रोना, ये सब के सब जाहिलियत की पुकार के अंदर दाखिल है। पता ये चला कि मैयत के ऊपर नौहा करना ये कुफ्फार के खसलतों में से खसलत है, जो बात ऊपर आपके सामने बयान की गई है। और इसके अंदर बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये तमाम चीज़ों को शामिल है, जाहिलियत की तास्सुब, जाहिलियत के नस्ल परस्ती कि फला हमारे ख़ानदान से है, वो हमारे कबीले से है, हम इस कबीले के हैं तो इस कबीले वाले मुअज़्ज़ज़ हैं,
اس فلاں اس قبیلے سے ہے تو اس قبیلے والے گئے گزرے ہیں، رذیل لوگ ہیں، اس طرح کی چیزیں کہنا یہ سب کے سب جاہلیت کے پکاروں میں سے پکار ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهَا النِّيَاحَةُ، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر نوحہ کرنا بھی داخل ہے۔ لیکن اگر آپ سیاق کے اوپر حدیث کے غور کریں گے تو پہلا معنی جو آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کہ یعنی اس طرز کو اختیار کرتے ہوئے میت کے اوپر رونا جیسے جاہلیت کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، یہ نوحہ کے اندر داخل ہوگا، نوحہ کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے جی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو اس بات کے اوپر بیعت لیتے تھے کہ وہ ان خصلتوں کو انجام نہیں دیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی ایک عورت کہتی ہے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا۔ ہاتھ کے اوپر مطلب ہم بتا چکے ہیں کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اجنبی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اللہ نخمش وجہن، کہ ہم اپنے چہرے کو اپنی انگلیوں سے نوچیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے کو زخمی نہیں کریں گے، اس کو نوچیں گے نہیں، اور چہرے کے اوپر انگلی کو ناراضگی کی کیفیت میں مارنا اس طرح سے چہرے کے اوپر، چاہے چہرے پہ زخم لگے یا نہیں لگے، وہ اس کے اندر داخل ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم تو پکڑ رہے ہیں نا، ایسے کوئی ایسا کرے، صرف ایسا مارے ایسا، تو یہ سب اس کے اندر داخل ہوگا اگر ناراضگی کی اظہار کے لیے ایسا کر رہا ہے تو انگلیوں سے اپنے چہرے کو پکڑنا ناراضگی کے اظہار کے لیے، چاہے وہ اپنے چہرے کو زخمی کرے یا نہ کرے، اس کے اندر داخل ہے۔ وَلَا نَدْعُو وَيْلًا، اور ہم کیا کریں؟ بربادی کو نہ آواز دیں، ہائے خرابی، ہائے اب ہم جی کے کیا کریں گے، ہم کو بھی مر جانا چاہیے تھا، ہم کو لے جانا چاہیے تھا، اے اللہ ہم کو اٹھا لے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو لے گئے تو ہم کو بھی لے جاؤ ساتھ میں، اس طرح کی باتیں کہنا یہ ویل اور ثبور کو پکارنا ہے، اور یہی جاہلیت کی پکار ہے۔ یہی کیا ہے؟ جاہلیت کی پکار ہے۔ وَلَا نَشُقُّ جَيْبًا، اور ہم یہ بیعت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے گرہبان کو چاک نہیں کریں گے، کپڑا نہیں پھاڑیں گے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت۔ وَلَا نَنشُرُ شَعْرًا، اور اپنا چوٹی نہیں کھولیں گے۔ مصیبت اور پریشانی کے اظہار کے لیے عورتیں اپنے سر کے بال کو بھی نوچتی ہیں، اور عام طور پہ ایسے وقت میں وہ چوٹی کو کھول دیتی ہیں۔ وَلَا نَنشُرُ شَعْرًا، یعنی مصیبت کے نازل ہونے کے وقت ہم اپنا چوٹی کھول کر کے گریزاری یا آہو بکا نہیں کریں گے۔ یہ تمام کے تمام معاملات ہیں جو جاہلیت کے کاموں میں سے تھے، جن کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے جو مسلمان ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جاہلیت کی یہ سب کام ہیں، گرہبان چاک کرنا، نوحہ کرنا، اپنے اوپر بربادی اور خرابی کو پکارنا، جاہلیت کی آواز لگانا، اور بال کھول کر کے رونا، بال پھیلا کر کے مصیبت اور جزع اور فضا کا اظہار کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے کہ اب مسلمان ہو گئی ہو، اسلام لے آئی ہو، تو اب یہ سب نہیں چلے گا، اسلام میں یہ سب کام نہ کرنا۔ چلیں اور جہالت کی بول بولے اس کے بارے میں۔ وہی تو جہالت کی بول ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہمارے اوپر خرابی ہو، ہم کو اٹھا لینا چاہیے تھا، اس کو کیوں اٹھا لیا، یہ سب جہالت کی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر اجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، رواه الترمذی وحسنه والحاکم والطبرانی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا حساب لے گا۔ جی یہ روایت دیکھیے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر، اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبہ فی الدنیا، دنیا میں اس کی عقوبت میں اللہ رب العالمین جلدی کرتا ہے، دنیا ہی میں اس کو سزا دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ رب العالمین کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اپنے عدل اور اپنے انصاف سے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اس قیامت کے دن اس کے گناہ کا پورا بدلہ اس کو دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ارے فلانوا اتنا گناہ کر رہا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، باوجود اس کو دولت کی ریل پیل ہے، اس کو بہت مال مل رہا ہے، اور ایک آدمی نمازی ہے، یہ ہے، اور دیکھیے وہ پریشان ہے نا جی، کہتے ہیں نا اس طرح، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے خیر کا ارادہ کر رہا ہے، اس لیے دنیا کے اندر اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر رہا ہے۔ اور جو آدمی خیر کا ارادہ اللہ تعالیٰ جس سے نہیں کر رہا ہے، اس کو ڈھیل دیے ہوا ہے تاکہ گناہ پہ گناہ کرتے رہے، اور اس کا گناہ اسٹاک ہوتا رہے، اور اللہ رب العالمین اچانک اس کو قیامت میں پکڑے اور زبردست پکڑے اس کے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بارے میں نہیں چاہتا ہے اس کے حق میں کہ اس کو گناہوں سے پاک کرے۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں تاکہ معاملہ بات اور مزید واضح ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے خاموش ہیں، یعنی انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہاں پر ارادہ سے کون سا ارادہ مراد ہے جی؟ اللہ کے ارادہ کی کتنی قسم ہے؟ دو قسم، کون کون؟ کونی اور شرعی۔ یہاں کون سا ارادہ مراد ہے؟ شرعی کیسے؟ کونی ارادہ مراد ہے، کونی ارادہ مراد ہے، اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ مراد ہے، ارادہ قدریہ کونیہ۔ اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین کونی اور قدری طور پر یہ ارادہ کرتا ہے اپنے بندے سے اپنے فضل اور اپنے احسان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، اور اللہ رب العالمین کسی سے شر کا بھی ارادہ کرتا ہے اپنے عدل اور اپنے انصاف کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف کے اوپر اور رحمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے، کہ ہر فیصلہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں یہ معاملہ لکھ رکھا تھا، اور جب ہم تقدیر کے باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ اس مسئلے کے اندر مزید وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، نہ تو دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر، بلکہ اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ عدل مطلق ہے اور کمال عدل کو پہنچا ہوا ہے، چاہے وہ خیر کا ارادہ کرے چاہے شر کا ارادہ کرے، وہ پوری حکمت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کا ہر معاملہ خیر ہوتا ہے، کوئی معاملہ شر نہیں ہوتا، ہر معاملہ اس کا خیر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو حکمت تامہ حاصل ہے، حکمت تامہ حاصل ہے۔ اور شر کی نسبت ہم اللہ رب العالمین کی جانب نہیں کر سکتے، شر کی نسبت مخلوق کی طرف کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کر سکتے۔ اور اسی کو بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ الشر فی مفعولاته وليس من فعله، اللہ رب العالمین کا یعنی کام کا انجام کے اعتبار سے اس کو شر کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فعل، اللہ کا کام شر ہے یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کا ہر معاملہ خیر ہے اور حکمت سے بھرپور ہے۔ اس معاملے کو، اس باب کو سمجھنے کے لیے
تھوڑا وقت درکار ہے. اب اس کو یہیں رکھیے. انشاءاللہ آئندہ جب درس شروع کریں گے ہم لوگ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت سے شروع کریں گے. اب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کل سے 3-4 دنوں کے لیے درس بند ہے. ہم سفر پر ہیں. جب ادھر سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اطلاع اور خبر دے دی جائے گی کہ درس کب سے شروع کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے تو انشاءاللہ آئیے مولانا گوڑے کے جلسے میں ملاقات ہوگی. وہیں کے سفر کے لیے میں نکل رہا ہوں کل انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ